صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات پڑھ دیں محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ ایک مرتبہ پھر اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ خلوص عنایت کرے کہ جس کے ذریعے اور جس کی بدولت یہ عبادت ہماری طرف سے شرف قبولیت حاصل کرے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے دوستوں کے عزیزوں کے تمام مؤمنین کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارا خاتمہ ایمان پر قرار دے. ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ہمیں رزق حلال واسع عنایت فرمائے. مادی و معنوی ہر دو رزق عنایت فرمائے. مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں. ہماری نسلوں میں اور ہم میں اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت محبت اور ولایت کو تا قیامت قائم و دائمت نصیب فرما. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا جو بیمار ہیں جسمانی اور روحانی بیماریاں خدایا سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خدایا تمام مومنین کو مراجع اعظام علماء ماتمین و خان عزاداران خدایا تمام مستضعفین عالم کو اس وائرس سے محفوظ قرار دے. دشمنان اسلام اور دشمنان ایمان اور دشمنان تشیع اپنے دشمنوں کو خدایا اسی وائرس کے ذریعے سے نیست و نابود قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، شاید میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہو کہ جب بھی ہم کوئی بھی مستحب کام کریں، کوئی بھی ایسا کام جو واجب نہیں ہے مستحب کام ہو، اس میں حتماً یہ نیت ضرور کر لیں کہ یہ کام دیگر مومنین کی نیابت میں بھی انجام دے رہا ہوں. خصوصاً والدین، خصوصاً وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی نیک اعمال انجام دینے والا نہیں ہے. مومنین جنہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھی ہو، خدمت انجام دی ہو، شہداء، علماء، جن لوگوں نے دین کی حفاظت کی ہے، خدا نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی ہے، ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے. وہ لوگ جو بانی مجلس ہیں، خصوصاً وہ
انہیں بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے مرحومین کی نیت کرتے ہیں تو دیگر مرحومین اور دیگر مومنین کی نیت بھی کر لیں کہ ان کو بھی اس کا ثواب جائے. کبھی بھی کم نہیں ہونا، چاہے جتنے مرضی لوگ بڑھ جائیں. آغا سعادت پرور علی سعادت پرور رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد کہہ رہے تھے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک جمعیت ہے جو بہت بڑی جمعیت، سب کی سب اس شخص کی طرف خواب میں دیکھا کہ نگاہ کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ کی ہوئی ہے. تو گیا کہ تعبیر اس کی کیا ہے، ایک عارف کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ تم حتماً کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہوگے جس کی وجہ سے تم نے یہ خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نیت کرتا ہوں ہمیشہ ہر مستحب کام کی کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک تمام مؤمنین کو اس کا ثواب پہنچے. تو خواب میں دیکھا کہ سب کے سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے دادا کو دیکھا خواب میں، فوت ہو چکے تھے، دیکھا کہ ابھی بھی ان کی ایک توجہ اس دنیا کی طرف ہے، اسی دنیا کی طرف ایک توجہ ہے. پھر اس نے طلب کیا، ان کے دادا نے طلب کیا کہ کوئی کام خصوصیت سے ان کے لیے انجام دیا. انہوں نے انجام دیا تو وہ توجہ ختم ہو گئی. یہ دنیا کی توجہ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ موت کے وقت میں ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. ایک عالم دین جب احتضار کی کیفیت میں تھے تو دوستوں کو خبر ہوئی، دوست ان سے ملنے کے لیے گئے. دوستوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر کہا کہو محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا. پھر کہا کہو علی ولی اللہ. تو نہ کہہ پائے، نہ کہہ سکے، مرنے کے قریب تھے. جب چند دفعہ نہ کہہ پائے تو یہ لوگ مایوس ہو گئے. پھر انہوں نے نہیں کہا ان سے کہ کہیے، چلے گئے. وہ عالم دین فوت نہیں ہوئے، ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو یہ دوست واپس آئے، پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ نے پہلی 2 شہادتیں کہیں پھر تیسری نہ کہہ پائے. کہا شیطان نہیں کہنے دے رہا تھا. میرا ایک آئینہ ہے، بعض لوگوں نے اس طرح سے ذکر کیا، بعض نے کہا کوئی چیز تھی ڈیکوریشن کی. کہا اسے بہت زیادہ، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا، تو شیطان کہتا تھا اگر کہو گے تو یہ توڑ دوں گا. ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے اسے خود توڑ دیا. خود توڑ دیا. جو چیز بھی میرے اور میرے مولا کے درمیان میں آئے گی اسے میں خود ختم کروں گا. یعنی دنیا، اگر دنیا کا تعلق، دنیا کی محبت میرے اور میرے مولا کے درمیان میں آڑے آتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ختم کروں، کوشش کروں اسے ختم کرنے کی. اگر نہیں کروں گا تو آخر وقت میں ممکن ہے مشکل پیش آ جائے. دیکھیے یہ جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، بہت سے اوقات میں یہ زندگی ہم لوگ فقط الفاظ کے سہارے گزار رہے ہوتے ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں ہر چیز وجودی ہے. میں مسلمان اگر ہوں تو از لحاظ وجود مسلمان ہوں گا. اپنے الفاظ سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان بن جاؤں گا. اسی طرح سے شیعہ، اسی طرح سے محب، یعنی میں اپنی روح میں از لحاظ وجود یا تشیع رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے اگر ایک فارم رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اسے پر کر دیں اور اس میں ایک خانہ ہو مذہب اور میں لکھ دوں شیعہ تو اب شیعہ بن گیا. نہیں، حقیقی شیعہ اگر میں ہوں، یعنی وہی صفات جو جناب امیر نے بیان کی، اگر وہ مجھ میں ہوں تو میں شیعہ ہوں گا. آخرت میں میرا حساب شیعوں والا ہو. اگر نہیں ہوں گا تو 100 مرتبہ میں لکھ لوں کاغذ پہ میں شیعہ ہوں، آخرت میں میرا حساب وہ نہیں ہوگا. ہم لوگ بہت سے اوقات میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ کی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے وہ اس قدر بلند مقام پر ہوں کہ حق الیقین کی منزلت پر فائز ہوں، یعنی خدا کی صفات کی جلوہ گاہ ہوں. حقیقی اعتبار سے، الفاظ میں نہیں.
مفاہیم کی دنیا میں نہیں، حقیقت میں وہ آئمہ خدا کی صفات کی جلوہ گاہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی آیات کی تلاوت کی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دیگر احادیث قدسیہ بھی موجود ہیں۔ ہم سے بھی خدا نے یہی مانگا ہے کہ الفاظ کی دنیا میں نہیں یہ کام کرنا، حقیقت میں یہ کام کرنا ہے۔ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ ایک اور جگہ پہ کہا تھا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، بعض لوگوں نے وہاں پر یقین کو موت سے تعبیر کیا، لیکن اس حدیث قدسی میں کہا عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں۔ مثل بنا دوں تو کیا ہوگا؟ اقولو لشیئن کن فیکون تقولو لشیئن کن فیکون، میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا ہو جاتی ہے، تو کہے ہو جا تو ہو جائے، تو کہے ہو جا تو ہو جائے۔ اطاعت اس قدر ہو کہ پھر اس طرح سے ایک شخص کے بارے میں، حمال کے بارے میں قصہ معروف ہے کہ وہ بازار میں حمالی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے بالکونی سے ایک بچہ نیچے کو گرا، نیچے کو گرتا دیکھا تو کہا خدایا روک دے، وہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ نیچے پہنچ کے کہا خدایا دے دے، وہ بچہ گود میں آ گیا۔ سب لوگوں نے گھیر لیا، تم امام زمانہ علیہ السلام ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر ان کے بہت کوئی قریبی ساتھی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ جو کیا یہ کیا تھا؟ کہا اس کا راز یہ ہے، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا اس کا راز یہ ہے، وہ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بس حقیقی دنیا ہے، الفاظ کی دنیا نہیں ہے۔ اس قدر سنگین روایت ہے معصوم سے کہ میں نے جس وقت پڑھا تو بہرحال سوچنے پہ مجبور ہوا۔ کہا لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ وعدوہ فی السر، لوگوں کے سامنے خدا کے ولی اور خلوت میں اس کے دشمن نہ بنو۔ ایسا نہ ہو جب لوگ موجود ہوں تو میں ظاہر کروں کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور جیسے ہی تنہائی میں جاؤں تو خدا کا بدترین دشمن بن جاؤں۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب کا سب عمل اور وجود پہ مبتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس میدان میں رہ جاؤں، ورنہ مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا جو ان باتوں کو سمجھنے اور سننے اور سنانے کے بعد بھی اگر عمل نہ کیا تو آخرت میں زیادہ زیانکار شمار ہوں گا نا۔ خدا کی بارگاہ میں توفیق ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو توفیق دے، ہم عملی اور وجودی اعتبار سے اہل بیت کے قریب ہو جائیں۔ اہل بیت خدا کے قرب کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، یعنی حق الیقین کا درجہ، وہاں جہاں خدا کی صفات کے بارے میں انہیں تصورات حاصل نہیں تھے، خود خدا کی صفات ان کے وجود میں جلوہ گر ہو چکی تھی، خدا کی صفات جلوہ گر ہو چکی تھی۔ میں نے کل وہ مثال دی تھی کوئلے کی یا لوہے کی۔ لوہا اس طرح سے گرم ہو کہ آگ کی صفات اس میں آ جائیں، جس طرح آگ جلاتی ہے یہ بھی جلائے۔ لوہا اس طرح سے وہ صفات، اس حالت میں لوہے کو کیا کہیں گے کہ یہ حق الیقین کی منزلت پر ہے آگ کی نسبت۔ اگر لوہا آگ میں پڑا ہو اور سرخ ہوا ہوا، اگر کوئی سرسری نگاہ سے دیکھے تو فرق نہیں کر پائے گا آگ کہاں ہے لوہا کدھر ہے۔ توجہ، اگر لوہا آگ میں اس طرح سے پڑا ہو کہ نہایت شدت سے اس کے ساتھ اس کا ارتباط قائم ہو تو دیکھنے والا عام آدمی پہچان نہیں پائے گا کہ لوہا کدھر ہے آگ کدھر ہے، سمجھے گا سب کی سب آگ ہی ہے۔ شاید ایسا ہی پیش آیا تھا نصیری کے ساتھ، جب اس نے خدا کی صفات کی جلوہ دیکھا نا، خدا کی صفات کا جلوہ، تو فرق نہ کر پایا کہ یہ خدا نہیں اس کی صفات کی جلوہ گاہ ہے۔ سمجھا خدا ہے؟ نہیں، خدا کہیں متولد نہیں ہوتا،
خدا کا جسم نہیں ہوتا، خدا کھاتا پیتا نہیں ہے، خدا جنگیں اس طرح سے نہیں لڑتا، یہ ساری باتوں سے غافل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرف اس کی توجہ تھی۔ جو کہ بہرحال کوئی بھی شخص اگر اس طرح سے کرے کہ ائمہ میں سے کسی کو اللہ تسلیم کرے، اللہ مانتا ہو، تو علماء نے اس کے کفر کے بارے میں صراحت کی ہے۔ اللہ فقط اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ یہی تو فرق ہے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ہیئت طیر کو خلق کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ دیکھا مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں۔ اس چیز سے غافل ہو گئے کہ یہ خدا نہیں، مظہر صفات خدا ہیں۔ قائل ہو گئے کہ نہیں یہ بھی خدا ہیں۔ نجران کے لوگ آئے نا، جب نجران کو خط لکھا ان کے لوگوں کو رسول خدا نے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو۔ وہ لوگ ایک وفد کی شکل میں 60 لوگ حضور کے پاس تشریف لائے تو کس حالت میں تھے؟ اپنے آپ کو زیوروں سے آراستہ کیا ہوا تھا، زرق برق کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضور مسجد میں بیٹھے تھے، وہ سب کے سب داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے چہرے کا مزاج بدل گیا، رنگ بدل گیا، ناراحت ہو گئے تھے حضور۔ ایک مرتبہ جب ایسا محسوس کیا تو دوبارہ باہر نکلے تو حضرت عثمان سے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ملے۔ کہا یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حضور، تمہارے رسول ناراحت ہوئے؟ عجیب جواب دیا۔ کہا اگر سبب جاننا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو۔ کیوں علی سے پوچھو؟ اس لیے کہ علی کا وہی مزاج ہے جو رسول کا مزاج ہے۔ علی نفس رسول ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ کیوں علی سے پوچھو؟ اس لیے کہ علی نفس رسول ہے۔ کیوں علی سے پوچھو؟ اس لیے کہ کائنات میں علی سے زیادہ رسول کو کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آئے مولا کے پاس، مولا اس طرح سے اے علی ہم نے دیکھا حضور اس طرح سے ناراحت ہو گئے۔ مولا نے کہا یہ جو زرق برق کا لباس پہن رکھا ہے یہ تبدیل کرو، سادہ لباس میں یہ جو سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، زیور پہن رکھے ہیں، یہ اتار دو، سادہ لباس میں جاؤ حضور کے پاس۔ ان کے پاس جاؤ گے وہ قبول کریں گے، جاؤ ملو ان سے۔ مولا بھی عجیب کیفیت میں ہوتے تھے جناب رسول خدا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس وقت مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ پہنچنے والا جس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اس کو پہنچ کے پوچھنا پڑتا تھا تم میں سے محمد کون ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے میں کوئی بڑی ممتاز شخصیت بیٹھ گیا ہوں، عام لوگوں کی طرح سے بیٹھتے تھے جیسے باقی بیٹھے ہوئے، اسی طرح کا لباس ہے، اسی طرح کی ہیئت ہے۔ ایسا نہیں کوشش کرتے تھے کہ میں اس طرح سے بیٹھ جاؤں کہ بھائی میں تو رسول خدا ہوں، مجھے تو ایک اور طرح سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح سے۔ اسی لیے پہچاننے والے کو دقت ہوتی تھی، پوچھتا تھا آپ میں سے کون ہے؟ کیا شان ہے، کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور بالکل سادگی سے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیسی؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو جب یہ لوگ اگلے دن گئے، لباس وغیرہ تبدیل کیا اور سادگی کے ساتھ گئے، حضور نے بلا لیا، اب ناراحت نہیں ہوئی۔ حضور نے انہیں دعوت دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ہمیں خدا کی دعوت دے رہے ہیں تو اس پہ تو ہم پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، خدا کی اگر دعوت ہمیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم تو خدا پہ پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں، تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جو اس پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ مثلا خنزیر کا گوشت کھاتے ہو یا شراب پہنتے ہو یا پیتے ہو یا یہ صلیب پہنتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو تم لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، تثلیث کے قائل ہو، یہ غلط ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ
یا ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہیئت الطیر کو مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، یہ سارے کام خدا والے ہی تو ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ نصیری کو بالکل یہی غلطی پیش آئی تھی، اس نے ایسے کام دیکھے تو کہا بہرحال جہالت ہے اور اس کے علاوہ کفر ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ ہم نے ایسے دیکھا ہے۔ پھر کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ نہیں، تمہیں اشتباہ ہوا ہے، وہ خداوند متعال ہی کی طاقتوں سے یہ کام کر رہے تھے، کسی اور نے نہیں، خدا نے ہی عطا کیا تھا۔ دیکھیں جب ہم اہل بیت کے بارے میں بھی قائل ہیں کہ وہ حق الیقین کی منزلت پر ہیں، تو کہیں پر بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ وہ مستقل ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی۔ کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جو مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہستی مستقل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ جس کو جو عطا ہوا ہے سب خدا نے دیا۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان جتنا کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا۔ اور ایک اور شان یہ ہے کہ وہ جو عطا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے میں بھی ان کی اپنا استقلال نہیں ہے، وہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت ہو تو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی سے۔ خوب انہوں نے کیا کہا کہ عیسائیوں کو کہا یہ خدا نے عطا کیا تھا، ورنہ تو وہ خود رحم حضرت مریم سے متولد ہوئے، اس دنیا میں اس طرح سے آئے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو ہم اسے خدا مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، اسی لیے تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ یہاں پر جبرائیل نازل ہو، کیا کہا کہ حضور ان سے کہیے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے دونوں کو، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا۔ دیکھیے اگر بن باپ کے اگر کوئی متولد ہو تو اگر سزاوار ہو اسے خدا کہا جائے، جو بغیر ماں اور باپ کے متولد ہو یا اس دنیا میں آئے بدرجہ اولا اسے خدا کہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کے تو فقط والد نہیں تھے، حضرت آدم کے تو نہ والد ہیں نہ والدہ، اگر انہیں خدا جو کہا جائے گا تو انہیں بدرجہ اولا کہنا چاہیے، لیکن عیسائی اس کے قائل نہیں تھے، وہ حضرت آدم کو نہیں مانتے تھے کہ وہ خدا ہے۔ خوب جب یہ کہہ دیا انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ اب قرآن نے کیا کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم سے یہ ابھی بھی نہیں مانتے تمہاری بات۔ خوب یہ میں نے ترجمہ درست اور دقیق نہیں کیا، اس لیے کہ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کی بات اگر نہیں مانتے، کہا فمن حاجک فیہ، اگر ابھی بھی محاجات کریں، ہٹ دھرمی کریں، نہ مانے بات، بعد اس کے کہ ہم نے علم نازل کیا اور علم آ پہنچا۔ معلوم ہوا علم ذاتاً حجت ہے، یعنی علم اگر آ جائے تو پھر اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے بھی جو دلیل، خدا نے یہ نہیں کہا من بعد ما جاءک من الوحی، اے حضور ہم نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے اگر اس کے بعد بھی یہ نہ مانے تو مباہلہ کر لیں، نہیں۔ اگر اس طرح سے کہا جاتا کہ حضور وہ وحی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے اگر یہ لوگ اس کے بعد بھی قبول نہ کریں تو ان سے مباہلہ کر لیں، تو پہلی بات وہ لوگ کیا کہتے ابھی تو مسئلہ یہیں سے تو شروع ہوا ہے کہ کیا آپ رسول خدا ہیں؟ ہم تو آپ کی نہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں نہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے، تو آپ وحی کو ہی دلیل نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے وحی نازل کر دی ہے اور اگر یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تو مباہلہ کریں۔ خدا نے کہا ہم نے علم نازل کیا، علم نازل کیا یعنی دلیل علمی۔ کون سی دلیل؟ وہی جو دلیل فحوہ جسے کہتے ہیں یا اولویت، کہ اگر حضرت عیسیٰ کو اس وجہ سے خدا مانتے ہو تو بدرجہ اولا حضرت آدم کو بھی خدا ماننا شروع ہو جاؤ۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ پس جب کہا نا کہ اگر علم کے باوجود وہ قبول نہ کریں تو پھر ان سے کیا کرنا؟ مباہلہ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، کہنے والا کون ہے؟ خدا۔ توجہ میری طرف عنایت، کہنے والا کون ہے؟ خدا۔ کیا کہہ رہے؟ قل، یعنی صیغہ امر، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ کہو۔
اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں گے وہ کس کے ہیں؟ خدا کے. خدا بتا رہا ہے ایسے کہنا ہے. کیسے کہنا ہے؟ تعالو آ جاؤ، ندعو بلاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں کس کو؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ایسے کہو قل تعالو ابناءنا و نساءنا و انفسنا، نہیں، تکرار کیا، کہا قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ ہم بھی، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو. توجہ کیجئے، اگر یہ تکرار نہ ہوتا نا تو آج کے مبغضین کہہ سکتے تھے کہ خدا نے کہا تھا آؤ بیٹوں کو بلا لو. جب بیٹے آئے تو اس میں عیسائیوں کے بھی تھے، حضور کے بھی تھے. کوئی امتیاز نہیں ہے یہاں پر بیٹوں کو بلانا. خدا نے کہا نہیں، ایسے نہیں بلانا کہ آؤ بیٹوں کو بلا لو، کہو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ترجمہ میری طرف سے ہے. یہ کہا تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. عام طور سے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کیا فرمایا؟ تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. پھر کہا تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. اگر یہ تکرار نہ ہوتا تو آج کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی تھی، یہ نفوس بھی سب کے سانجھے تھے. الگ الگ بلانے کی حکمت یہ تھی کہ حضور آپ اپنے بیٹوں کو بلائیے جو ان کے بیٹوں سے جدا ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو بلائیے جو ان کی بیٹیوں سے جدا ہیں، آپ اپنے نفسوں کو بلائیے جو ان کے نفسوں سے جدا ہیں. مامون نے کہا امام سے، کہا یہ دلیل بتائیے علی کی خلافت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مولا نے یہی آیت پڑھی کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. نے کہا یہاں انفسا سے مراد، انفسنا سے مراد مرد ہیں، نفوس نہیں ہیں. توجہ، کیا کہا تھا؟ ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں انفس سے مراد کیا ہے؟ مرد، نفس مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کہا ہے نساءنا. اگر پہلے عورتیں ذکر ہوئی تھیں تو بعد میں مردوں کا ذکر ہونا چاہیے. یہ اس کی دلیل تھی. مولا نے کہا نہیں، نساءنا ابناءنا کے مقابلے میں ہے، یعنی پہلے کہا تھا بیٹوں کو بلاؤ، نساءنا سے مراد عورتیں نہیں بیٹیاں ہیں. نساءنا سے مراد عورتیں نہیں بیٹیاں ہیں. اگر تم نساءنا کو قرینہ بنانا چاہو انفسنا پہ کہ وہاں مرد مراد ہیں تو اس سے پہلے غور کرو، ابناءنا کے بعد ذکر ہوا ہے، یعنی بیٹوں کے بعد بیٹیوں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اپنے نفس کا ذکر کیا. بعض لوگوں نے عجیب بدتمیزیاں کی ہیں. دیکھیے قرآن کے ساتھ بہرحال یا سمجھتے نہیں تھے یا توجہ نہیں کی یا بغض تھا. کیا کہا یہ جو فرمایا ہے نا خدا نے قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آ جاؤ، آؤ ہم تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم ہمارے بیٹوں کو بلاؤ. یہ عربی کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے شاید، جو کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نصرانیوں سے کہو تم ہمارے بیٹوں کو بلاؤ، ہم تمہارے بیٹوں کو، تم ہماری بیٹیوں کو بلاؤ، ہم تمہاری بیٹیوں کو، تم ہمارے نفسوں کو بلاؤ، ہم تمہارے نفسوں کو. انہیں الف بے بھی نہیں آتی تھی، قرآن کا ایسا ترجمہ کر رہے تھے. لیکن میں کہوں گا اے بدبختو، اگر ایسا ترجمہ بھی کرو تو پھر بھی فضائل اہل بیت کے علاوہ کچھ باہر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا تھا؟ تم یہ ترجمہ کرتے ہو نا کہ ہم تمہارے بیٹوں کو بلائیں گے، تم ہمارے بیٹوں کو بلانا.
عیسائیوں اور نصرانیوں کو بھی پتا تھا اگر حضور کا بیٹا ہونے کی کوئی حیثیت رکھتا ہے تو فقط یہ دو ہیں، اگر بیٹی ہونے کی کسی کو حیثیت معلوم ہے تو فقط یہ ایک ہے۔ بھائی انہوں نے بلانا تھا نا تو بلا لیتے، اگر مراد نساءنا ہی تھا، خواتین ہی بلانی تھی اور بلانی بھی انہوں نے تھی۔ بھائی اگر کسی امیر المومنین کے کسی محب نے بلانی ہوتی تو چلیں آپ کو الزام تراشی کر لیتے، جب بلانا ہی عیسائی اور نجرانیوں نے تھا، نصرانیوں نے، تو پھر وہ بلا لیتے ایک سے زیادہ۔ آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح سے نقص پیدا کر دیا جائے، ترجمہ ہی غلط کر دیں، لیکن یہاں سے بھی فقط فضیلت ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور کا نفس ہونا ہر کسی کے لیے عطا نہیں ہوا، صرف علی ہیں جو نفس رسول خدا ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس کیا کہا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اور میری ادنا سے فہم میں یہ ابنا انا بیٹا ہونا یہ ایک معنوی رتبہ ہے، فقط یہ جس طرح سے ہمارے ہاں باپ بیٹا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اہلیت نہ رکھتا ہو تو چاہے نبی کا بیٹا ہو خدا کہتا ہے تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط نسب میں آئے تو پھر بیٹے ہی ہوں گے، نہیں، اہلیت رکھتا ہو تو اس منصب پر ہوگا۔ اسی طرح سے شاید بیٹی ہونا بھی، اسی طرح سے نفس ہونا بھی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جناب امیر نے کہا تھا نا حضرت محمد ابن ابی بکر کے لیے کہ یہ ہے ابو بکر کے سلم میں سے، بیٹا میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مناسبت ہونی چاہیے اہل بیت سے، اگر وہ مناسبت ہو تو اہل بیت میں شامل ہو سکتا۔ یہ رستہ بند نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں پہ یہ کھلا تھا اہل بیت میں شامل ہونا، آج یہ رستہ بند ہو گیا، ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، جس طرح سے اس زمانے کے لوگ اہل بیت میں شامل ہوئے تھے آج بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ ایک، پاکیزگی میں شامل ہونے کے لیے پاکیزہ ہونا پڑے گا، آلودگی پاکیزگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ نور میں شامل ہونے کے لیے خود نورانی ہونا پڑے گا، ظلمتیں نورانیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ بس کیا فرمایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ دیکھیے ذرا توجہ کیجیے، نجرانی جب آئے تھے ان کا مکالمہ کس سے ہوا تھا؟ جب مکالمہ ہو رہا تھا تو کیا یہ 5 کی 5 ہستیاں موجود تھی؟ نہیں، یہ 5 تو موجود نہیں تھی۔ خوب جب مباہلہ ہوا تو پھر کہا کہ ہاں یہ میرے ساتھ آئیں گے۔ خوب یہ ہستیاں جس وقت آئیں تو خدا نے کہا دیکھو ایسے کہنا ہے، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم سب مل کے لعنت کریں گے۔ فنجعل، دوبارہ کہا ہم، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم سب مل کے لعنت کریں گے۔ کس پر؟ جھوٹوں پر۔ ہم سب مل کے لعنت کریں گے کس پر؟ جھوٹوں پر۔ یہ نہیں کہہ رہے فنسأل لعنت اللہ علی الکاذبین، نسأل اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ نہیں کہا اس کے بعد ہم خدا سے کہیں گے کہ وہ اپنی لعنت جھوٹوں پر نازل کرے، کہا نہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم خود لعنت خدا کو نازل کریں گے۔ فنجعل، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظہر فعل خداوند متعال ہے، خدا اپنا فعل ان کے ہاتھوں سے بھی لے سکتا۔ اللہ یاد ہے نا آپ کو وہ بحث
یاد ہے نا وہ آپ کو بحث کہ پاکیزگی اس بلندی تک پہنچتی ہے کہ خدا انسان کے فعل کو کہتا ہے یہ میرا ہے، خدا ہی کی مرضی سے انہوں نے یہ فعل انجام دینا ہے، خدا ہی کی مشیت سے انجام دیں اور خدا ہی کی طاقت سے انجام دینا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی دیکھیے کہ کیا کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ کاذب یا صادق ہونا کب متحقق ہوتا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ فلاں صاحب صادق ہیں یا فلاں صاحب کاذب ہیں؟ یہ تب کہا جا سکتا ہے جب وہ کچھ دعویٰ کر رہے ہوں۔ اگر کوئی دعویٰ ہی نہ کر رہا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں وہ صادق ہیں یا کاذب ہیں اپنے دعوے میں؟ بھئی اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ ہی نہ رہا ہو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاذب ہیں یا صادق ہیں۔ یہ کذب و صدق اس وقت صحیح ہے کہ جب وہ کچھ کہہ رہے ہوں، معلوم ہوا وہ جو رسول نے مکالمے میں باتیں کی تھی نا وہ فقط وہ نہیں کر رہے تھے، جب پنجتن اکٹھے آئے نا تو سب وہی کہہ رہے تھے، یعنی اپنے دعوے میں فقط رسول خدا نہیں آئے تھے اور یہ لوگ خاموش شخصیات ساتھ آئی ہوں، نہیں، وہ جو دعویٰ رسول کر رہے تھے وہ انہی کا دعویٰ تھا، وہی دعویٰ جو رسول خدا کا ہے وہی انہی کا ہے۔ تبھی تو کہنا درست ہوگا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اگر یہ کچھ کہہ ہی نہ رہے ہوتے تو کاذبین کس طرح سے متحقق ہو پاتا؟ کسی نے معصوم سے پوچھا آپ کے فضائل میں سے آپ کو کون سی فضیلت پسند ہے؟ کہا وہ آیت جہاں پر رسول خدا کی رسالت اور خدا کی وحدانیت پر فقط رسول دعوے دار نہ تھے، اپنے ساتھ ہمیں بھی دعوے دار بنایا تھا۔ یعنی وہ دعویٰ کر رہے تھے یہ رسول سچا رسول ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے جسے خدا نے اتنی منزلت عطا کی ہو؟ وہ وہی ہے جسے ایک اور آیت میں کہا کہ اسے میں رسول کی رسالت پہ گواہ بنا رہا ہوں۔ اہل بیت اس مقام پر ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر آپ توجہ کریں تو یہ سارے کے سارے معرفت ہی کے درجات ہیں۔ فلسفے میں ایک بحث موجود ہے کہ علم اور وجود ایک ہی چیز ہیں، ایک نہایت دقیق گفتگو ہے، خیر اسے تو یہاں نہیں چھیڑا جا سکتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیے، میرے یہ التماس ہے خصوصاً جوانوں سے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ جا بجا قرآن میں اور دقائق قرآن میں اہل بیت کے اور خداوند متعال کے معارف بھرے پڑے ہیں۔ خدا نے اہل بیت کے قصائد اور مناقب قرآن میں جا بجا لکھے ہیں اور خود اپنی بھی معرفی کروائی ہے۔ دیکھیے اگر میں ایک شخص کو نہ جانتا ہوں اور اس کا ایک خط میرے تک آئے تو میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کے ذریعے سے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا کو پہچانوں تو یہی طریقہ ہے، اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا اور توجہ سے اور ترجمے اور تفسیر اور غور کے ساتھ اسے پڑھنا پڑے گا۔ اور اہل بیت سے اگر ہم توسل کریں تو ہمیں بھی اپنی ظرفیتوں کے اعتبار سے معارف اور مناقب کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ حقیقی معارف نہیں ہوں گے، حقیقی معرفت وہ ہوگی جو ہم عقل، عمل اور پاکیزگی کے نتیجے میں حاصل کریں، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ معرفت حضوری ہو، یعنی حقائق کا علم ہمیں حاصل ہو۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جناب امیر متقی تھے، تقوی کیا ہوتا ہے، تو تقوی کا مفہوم جاننا کافی نہیں ہے، وجودی مرحلہ ہے جہاں پر تقوی کو میرے اندر، میرے وجود میں حقیقی اعتبار سے آنا ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو ایک اور مطلب سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ حضرت عباس کی وفا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے وفاؤں کو بھی وفا کا مطلب معلوم ہے، لیکن جب تک وفا وجود میں نہ آئے کوئی نہیں حاصل کر سکتا اس کا مطلب کہ بھئی حضرت عباس علیہ السلام باوفا تھے یعنی کیا۔ ایک حقیقی چیز ہے جسے ہم سب انجام دیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
خیر نہایت اعلیٰ مراتب اہل بیت کے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اور بیان ہوئے ہیں کہ اب تنگی وقت کی وجہ سے اسے آج انہیں مزید بیان نہیں کر پاؤں گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ دو ایسی شخصیات کے بارے میں تذکرہ کروں جن کے بارے میں علماء نے نہایت عجیب جملے کہے، معمولی علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ جملے کہے ہیں۔ کہا ہے کہ وہ شخصیات ایسی ہیں، دو شخصیتیں، اور عجیب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ماں کی گود کے پلے ہیں۔ اس قدر تعجب والی بات ہے، یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایسی کہ ان کی انگلیاں تو چھوٹی ہیں، ہاتھ تو چھوٹے ہیں، لیکن جب گرہ کشائی کرتے ہیں تو بڑے بڑے گرے کھول دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے اگر بہت مشکل کوئی مرحلہ ہو تو حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو اور واسطہ دو۔ باب الحوائج ہیں، ان کا ذکر کرو اور خدا کو ان کا واسطہ دو۔ چھوٹی سی عمر ہے لیکن ہیں باب الحوائج۔ جس طرح سے امامین حسنین اس ظاہری بچپنے کے سن میں اسلام کی حقانیت پہ دلیل بن گئے نا، اسی طرح حضرت علی اصغر حسین کی حقانیت پہ دلیل بن گئے۔ اسی طرح جناب رقیہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین کی حقانیت پہ دلیل بن گئے۔ اور ہیں کون؟ دونوں ایک ہی ماں کے بچے ہیں۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں عجیب ایمان ہوگا جناب رباب کا، اپنی پوری کائنات خدا کے سامنے رکھ دی، فدا کر دی۔ ایک شوہر تھا حسین، اس کی قربانی پیش کر دی۔ ایک ششماہا تھا، وہ بھی دے دیا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی شام کے زندان میں، وہ بھی شہید ہو گئی، تنہ تنہا اکیلی رہ گئی۔ کتنا مضبوط ایمان چاہیے اس بی بی کو، ایسی مومنہ ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب گیا تھا نا شام، اور پھر شام سے واپس آ رہا تھا تو کربلا میں رکا تھا۔ جس وقت کربلا میں رکا اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا چلیے اب مدینہ کی طرف جانا، تو ایک مرتبہ یہ بی بی آگے آئیں، آگے آ کے کہا مولا اگر اجازت ہو میں کربلا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ، کہا میں کربلا سے نہیں جانا چاہتی۔ مولا نے چند دن کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ کہا کہ ایک خیمہ نصب کیا جائے جناب رباب کے لیے، سننا چاہیں گے کیا کہا بی بی؟ کہا مولا میرے لیے خیمہ نصب نہ کریں، میں دھوپ میں بیٹھوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتی تھی نا حسین کا لاشا 3 دن تک دھوپ میں رہا، وہ چھوٹا سا پھول وہ 3 دن تک دھوپ میں رہا۔ کس طرح متوجہ تھی امام حسین کی طرف۔ اور وہ بچی جس کا میں نے کہا چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں لیکن گرا کشائی، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کانت ہمارے استاد سے نقل کر رہا ہوں، کانت مستغرقۃ فی تفکر عن اللہ، یا اسی طرح کا مضمون ادا کیا کہ بی بی خدا کی فکر اور خدا کے ذکر میں مبتلا رہتی تھی، خدا کے بارے میں سوچا کرتی۔ چھوٹا سا سن تھا۔ یہ اہل بیت کے گھر کی بیبیاں ہیں۔ اس بی بی کی اگر معرفت دیکھنی ہو نا آپ کو تو اس حدیث سے معرفت سمجھیں کہ جس وقت شام غریبہ میں یہ بابا کے کنارے گئی تھی نا، تو ان کے بابا نے ان کو ایک وصیت کی تھی امام حسین علیہ السلام نے۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے بی بی جب شیعوں سے ملنا نا ان سے کہنا کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر، کسی غریب کے بارے میں سنیں تو مجھے یاد کر، کسی شہید کے بارے میں سنیں وہ مجھے یاد کر۔ عجیب جملے کہے، کہا بی بی میرے شیعوں کو بتانا میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مجھ پہ کسی نے رحم نہ کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا مولا اتنی سخت وصیت، وہ بھی چھوٹی سی بچی کو،
میرے ذہن میں آیا شاید سبب یہ تھا اس بچی کو باپ کی پیاس کی بہت فکر تھی. جس وقت شام غریبہ میں پانی آیا تھا نا، کوزہ لے کے بعض علماء نے کہا مقتل کی طرف چلی. پھوپھی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میرا بابا بہت پیاسا. جس وقت گھوڑا آیا تھا نا خیموں میں واپس، سب بیبیاں ماتم کر رہی تھی، یہ ماتم نہیں کر رہی تھی. ایک مرتبہ گھوڑے سے خطاب کیا، اے بابا کے گھوڑے، مجھے پتا ہے بابا مارے گئے، ایک سوال کا جواب دے دے، میرے بابا کو مرنے سے پہلے کسی نے پانی دیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس کو باپ اور باپ کی یاد کھا گئی. چھوٹی سی بچی، کرتے میں آگ لگی، بیابان کربلا میں دوڑ رہی تھی. جس وقت بی بی جناب زینب پہنچی تھی نا پاس، تو دیکھا باپ کی لاش کے ساتھ لپٹی. شاید آج پہلی دفعہ تھا کہ سینے پہ نہیں سو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سینے پہ شاید پتھر بہت تھے، شاید اس لیے کہ تیر بہت تھے، شاید اس لیے کہ جسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا جب واپس خیمے کی طرف لے کے گئی، سکینہ، رقیہ، یہ جو جسم ہے اس پہ تو سر نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا ہے؟ کہا میں روتی ہوئی آواز دے رہی تھی، اس لاش سے آواز آئی، لیا لیا یا بنی. اس بی بی کا واسطہ خدایا ہمیں حسینی بن. ایک یہ بی بی، میں کہتا ہوں نا کیا ایمان ہوگا جناب رباب کا، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. ایک مرتبہ امام حسین تنہا رہ گئے نا، خاک کربلا پہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرجو اللہ بغاثۃ. کوئی ہے حسین کی مدد کو آئے، کوئی ہے حرم کا دفاع کرے. ایک مرتبہ خیموں سے شور بلند ہوا، میرے مولا واپس آئے، کہا اے بیٹیو، حسین ابھی زندہ ہے، تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا آقا یہ بچہ بھی بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، لیکن ابھی سے پہلے کبھی آنکھیں کھولتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا. مولا آپ نے نہ جانے کیا کہہ دیا، یہ بچہ گریہ کر رہا ہے. کہا ناولین الطفل الصغیر، شاید اسے 2 بوند پانی پلا دوں، ماں آخری دیدار کر رہی ہوگی، بہن آخری دیدار کر رہی ہوگی. ایک مرتبہ بیابان میں آئے، ہاتھوں میں علی اصغر تھے نا، ابا اوپر ڈالی ہوئی تھی، اس لیے کہ دھوپ بہت تیز تھی. کبھی ابا اٹھاتے تھے، علی اصغر کو دیکھتے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ بعض علماء نے کہا دیکھ رہے تھے کہ زندہ ہے یا مر گئے. اگر مر گئے ہیں حسین کو مانگنا نہ پڑے. ایک مرتبہ دشمنوں کے سامنے پہنچے، کہا اگر کوئی جنگ ہے تو مجھ سے، یہ میرا بچہ مر رہا ہے. اما ترونہ کیف یتلذہ، تلذی مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں، جب اسے پانی سے نکالا جائے تو تڑپتی ہے نا، جب جان نکلنے لگتی ہے تو تڑپتی نہیں ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. کہا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مرنے والا. اجرکم اللہ. دشمن کی فوج میں گریہ بلند ہوا. عمر سعد نے کہا حرملہ، حسین کی باتوں کو ختم کیوں نہیں کر رہا؟ کہا کیا کروں، باپ پہ تیر چلاؤں یا بچے پر؟ کہا گردن کی سفیدی نہیں دیکھ رہا. ایک مرتبہ سے شعبہ تیر جوڑا. علماء نے کہا یہ وہ تیر تھا، اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ
اجرکم اللہ ایک مرتبہ تیر بچے کے گلو میں لگا فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ذبح ہو گیا، بابا نے بچے کے خون کو لیا آسمان کی طرف اچھال دیا، بچے کو اس طرح سے گلے سے لگایا۔ میرا دل کہتا ہے حسین اپنے ہی بچے کے خون کی گرمی محسوس کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کبھی تجھے حسین پہ ترس آیا تھا؟ کہا ایک موقع ایسا تھا میں نے خدا سے کہا مجھے موت دے دے۔ کب؟ جب حسین کا بچہ ذبح ہو گیا۔ ایک مرتبہ لاش کو اٹھا کے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، حسین کو شرم آ گئی ہوگی، واپس مقتل کی طرف مڑ گئے، دوبارہ خیمے کی طرف، پھر مقتل کی طرف، پھر خیمے کی طرف۔ میں نے خدا سے کہا خدایا یہ مظلومیت نہیں دیکھی۔ اجرکم اللہ۔ بچے کی قبر خود کھودنا شروع کی، مجھے نہیں معلوم جس وقت قبر کھود رہے تھے بچے کو ماں کے ہاتھوں پہ دیا تھا یا گرم ریت پہ لٹایا۔ ہاں اتنا ضرور ہے جس وقت ایک مرتبہ لٹا دیا تھا نہ جانے دل میں کیا آیا، ایک مرتبہ واپس گلے سے لگا لیا۔ اجرکم اللہ۔ اب حسین نے قبر کو بند کیا، نماز پڑھنا شروع کی، اس لیے کہ خدا سے اپنا رابطہ جوڑنا ہے۔ علماء نے کہا یہ نماز جنازہ نہیں ہے، باقی شہداء پر بھی نہیں پڑھی، قبر بھی صرف حضرت علی اصغر کی بنائی۔ کیوں مولا؟ باقیوں کی تو قبر نہیں بنائی، اس بچے کی قبر کیوں بنائی؟ شاید مولا جواب دے 11 محرم ہوگا، بیویوں کے قافلے کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے گا، اگر یہ لاش کربلا پہ ہوئی یہ بیویاں مر جائے یا شاید جواب دے شام غریبہ ہوگی، ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، اس بچے کا جسم بہت چھوٹا، یا شاید جواب دے سب کے سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیے جائیں گے۔ ارے یہ چھوٹا سا چہرہ ہے، اسے نیزے پہ کیسے بلند کیا؟ میں کہوں گا آقا مولا نہ ہو سکا، ظالموں نے سر شمار کرنا شروع کیے، جب ایک سر نہ ملا نیزوں پہ